الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، مٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے امام قرطبی، امام سخاوی، امام غزالی رحمہم اللہ المبین، یہ ترائے بزرگ این واقعے کو اپنے کتابیں دے وچ تحریر فرمیندن۔ یہ لکھ دن کہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور مقدس ہے، ایک نوجوان لڑکی دا انتقال تھی گئے، اندے فوت تھیون دے بعد اندی والدہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھئیے، آ کے عرض کریں دیئے کہ حضور
میں اپنی بیٹی دے اعمال نامے اندے کم کار تو واقف ہامی، ات گالوں اندی وجہ تو بہت پریشان ہاں۔ تساں کوئی ایہو جا میں کو عمل ارشاد فرماؤ، کوئی وظیفہ دسو کہ جے کو میں پڑھاں میری دھی نال خواب دے وچ میری ملاقات تھی ونجے، میں او کو مل گھنا، میں اندے کولو پوچھ سکاں کہ اندی قبر دے وچ کیویں گزردی پئی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک وظیفہ عطا فرمائے کہ ایکو این انداز نال پڑھ گنی تیری دھی دے نال ملاقات تھی ویسی۔ او مئی لگی گئی ہے گھر وانی کرائیں او وظیفہ پڑھے او عمل اون طریقے نال مکمل کیتے سی۔ سویرے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ دوبارہ حاضر تھی گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مائی کل وظیفہ رشتا ہمی، انہیں کہ سونا پڑھے می کہ ول کیوں مونجھی بیٹھی ہیں، دھی نال ملاقات تھی ہے، وہاں کہ جی تھی گئی ہے، وظیفہ بھی پڑھے می، دھی نال ملاقات بھی تھی گئی ہے، لیکن مونجھی ڈھیر تھی گئی ہیں، کیوں؟ سی میں اپنی دھی کو عذاب دے وچ مبتلا ڈٹھے، اندے پیریں دے وچ اندے ہتھیں دے وچ بھا جا بنیا ہویا بیڑیاں زنزیر اندے وچ او جکڑی ہوئی ہے، اندی پوری قبر شولہ زن ہے اور اندہ پورا وجود عذاب دے وچ مبتلا ہے، وہ بہت تکلیف دے وچ چیخ دی پئی ہے۔ اندی اے حالت میرے کولو برداشت نہیں تھی آئی، میں تواڈے کولو آئی ہاں کہ تساں کچھ نظر کرم کرو، دعا کرو ہاں اللہ تعالیٰ تہاڈی دعا دے صدقے نیک بندے ہی وے، اللہ میری دھی دی مغفرت فرما دے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن کہ میں او مئی کو آئی کہ اچھا ٹھیک ہے میں دعا کرے سا اللہ کرم کرے سی، لیکن سارا دہیں واعظ دے وچ خطاب دے وچ لوگوں کو سمجھاون دے وچ اصلاح دے وچ گزر گئے، او گال ذہن دے وچ رہی نہیں۔ رات تھئیے تے میں خواب دے وچ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن کہ میں خواب دے وچ او بچی دا دیدار کیتے، او بچی میرے خواب چاہیے۔ میں جلے او بچی کو ڈٹھے انتہائی اعلیٰ نفیس جوڑا زیب تن، نور دی ایک چادر اندے سر دے ہوتے ہیں، چہرہ 14ویں دے چندر دی کا روشن۔ اب فرمیندن میں حیران تھی گیا اور میں پوچھے کہ بی بی تو کون ہے؟ انہیں جی میں اوہ ہاں جن دی اماں تو آدھے کو لو وظیفہ پوچھن آئی ہے کہ میں اپنی دھی نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمائے کہ تیری اماں تا کوئی بئی حالت رسیں دی ہے، او تا آدھی ہے کہ میری دھی عذاب دے وچ مبتلا ہے، میری دھی کو بھا جاں بیڑیاں لگیاں پین، میری دھی دا پورا وجود بھا دے وچ سڑدا پائے، تو میں تیرے دھاں کہ تیرے بڑے اچھے نفیس کپڑے ہیں، نور دی چادر تیرے سر تے ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ او بی بی آکھن لگی ہے کہ سونا آدھی میری اماں بھی ٹھیک آئی اور جیڑی شاید تساں دے دے پہوے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا دو گالی ایک بے دے خلاف ہیں، یہ دوہائیں کیویں ٹھیک تھی سکدن؟ ایک دیکھے تو عذاب وچ ہیں، بیا دیکھے کہ تو خوشحالی دے وچ ہیں، یہ دوہائیں گالی ہکی لنگی کیویں ٹھیک تھی سکدن؟ او بی بی آکھن لگی ہے کہ سونا رات تک تا میں واقعی عذاب دے وچ ہامی، لیکن اج سویرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک امتی این قبرستان دے وچوں گزرے، جڑی قبر دے وچ جڑے قبرستان دے وچ میری قبر ہے جتھا میں دفن تھئی پئیاں، قبرستان دے وچوں گزردے ہوئے اون ایک دفعہ درود شریف پڑھے جا۔ امام قرطبی لکھ دن کہ درود شریف دی برکت نال اللہ جل شانہ نے 560 قبریں دے وچوں عذاب دور کر دیتا ہے۔
وہ صرف پڑھے بخشا نس۔ امام غزالی لکھ دن کہ 550 بندے کو اللہ جل شانہ نے ایک درود پاک دی برکت نال ان دی قبر دے وچوں عذاب دور فرما دیتے۔ تے امام سخاوی لکھ دن کہ 70,000 قبریں دے وچوں عذاب کو دور کر دیتا گیا۔ ایک دفعہ درود پاک دی یہ برکت ہے۔ جے اگر اساں اپنی زبان کو درود و سلام دے نال ہر وقت تر رکھوں تو پتہ نہیں ساڈے نال کتنے دے فائدے تھی سن۔ اپنا فائدہ تا تھی سی، اپنی بیڑی تا تر ہی ویسی، پتہ نہیں کتنے بڑھدیاں کو نال سہارا دیتی ویسوں۔ لہٰذا ان دی عادت بناونی چاہیے ساکوں کہ جتنا تھی سکے کثرت دے نال درود پاک پڑھا کروں۔ اللہ جل شانہ ساکوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ ایک دفعہ محبت تے شوق نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ میں اپنا موضوع شروع کروں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، یوم عاشور 10 محرم الحرام جمعہ دا ڈہیں 61 ہجری امام علی مقام دے یوم شہادت دے حوالے دے نال ساڈا موضوع پچھلے کئی جمعے تو چلدا ودے۔ سابقہ جمعۃ المبارک تے جتھاں اختتام کیتا ہے امام علی مقام دے تمام رفقا ساتھی آپ دے نال محبت فرماون والے ایک کر کے جام شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ ان دے بعد آپ دے اہل بیت اطہار، آپ دے گھر دے افراد، انہیں دے وچوں بھی کچھ جوان، کچھ وڈی عمر دے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بال، وہ بھی ایک کر کے امام علی مقام تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر گئے۔ ہن مردیں دے وچوں امام علی مقام امام حسین دی ذات ہے۔ آپ دے درمیان والا بیٹا امام علی مقام امام حسین نے اپنے 3 پتریں دے نام اپنے والد علی دے نام تے رکھے ہیں۔ وڈے دا نام بھی علی ہے، اون کو چھوٹے دا نام بھی علی ہے، اور سارے کو چھوٹے دا نام بھی علی ہے۔ امام حسین نے اپنے انہیں 3 پتریں دے نام اپنے والد علی دے نام تے رکھے ہیں، لیکن پہچان واسطے وڈے کو وڈا علی، ساری زبان وچ وڈا، عربی وچ اکبر، علی اکبر وڈا علی، درمیان والا علی اوسط درمیانے کو آکھیا وینے، لہذا اے درمیان والا علی، اور اصغر عربی چھوٹے کو آکھیا وینے، لہذا سارے کو جڑا چھوٹا ہے ان دا نام اصغر، ات گلوں کے پہچان واسطے کہ اے علی اصغر ہے، چھوٹا علی۔ باقی نا انہیں اپنے 3 پتریں دے اپنے والد علی دے نام تے رکھے ہیں۔ حضرت علی اکبر شہید تھی گئے ہیں۔ علی اوسط جے کو امام سجاد بھی آکھیا وینے، امام زین العابدین بھی آکھیا وینے۔ امام سجاد تے امام زین العابدین کیوں آکھیا ویندے؟ آپ کثرت دے نال عبادت کریں دے ہیں۔ آپ دے بارے روایات دے وچ آندے کہ 1000 نفل روز پڑھ دے ہیں۔ 1000 نفل۔ ایک دفعہ ایک ودر آندے نا خبتی طبیعت دے لوگ جنہیں دے دماغ دے وچ محبت دی گال پتہ نہیں آندی نہیں یا وہ آمن نہیں دیندے، ایک ایو جے مزاج دے بندے نال آمنا سامنا تھی گیا تو وہ آکھن لگے حضرت ایک گال دا جواب تا دیو۔ میں کہ جی سیں عرض دسو، اپنا سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟
کہ سائیں 2 رکعت نفل پڑھن دے ہوتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سپیڈ نال ہی پڑھ گنوں تو 3 منٹ تا پکے ہیں، جے سکون نال پڑھوں تو 5 منٹ لگدن۔ میں کہ جی سائیں، کہ تساں آدھے پے کہ امام زین العابدین جڑے ہیں وہ 1000 نفل روز پڑھتے ہیں، ہن 24 گھنٹے دے منٹ بناؤ تے فرض نمازاں کڈے ویسن، انہیں دا کھاون پیون سمن اٹھن باہن کڈے ویسی، یہ تو نفل ہی پورے نہیں ولدے۔ لہٰذا تہاڈی گال جڑی ہے نا وہ سمجھ تو بالا تر ہے۔ میں کسی گال ہے کہ امام زین العابدین دے بارے دے وچ یہ جڑی گال ہے کہ آپ 1000 نفل پڑھتے ہیں، اندے جڑے راوی ہیں وہ تابعین ہیں جنہیں صحابہ کرام دی زیارت کی ہے، لیکن صحابی دا قول تا من گنسو نا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے بارے وچ 2 روایات، ایک روایت یہ ہے کہ آپ گھوڑے دے اوتے سوار تھیندے ہیں نا، ایک پاسوں پہلی رکاب دے وچ پہلا پیر پیندے ہن، پیر رکھن دے بعد الحمد شریف تو قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دینے ہیں، پیر ولا کے گھوڑے دے بے پاسوں جرلے دوجھی رکاب دے وچ پیر آندا ہا آپ والناس سورت پڑھدے پے ہونے ہیں، اتنی دیر وچ پورا قرآن پڑھ گندے ہیں۔ اور ایک صحابی دا ایک قول ہے کہ میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے کٹھے عمرہ ادا کیتا ہے۔ خانہ کعبہ دی تسا تصویر ڈٹھی ہو سی، جنہیں کو رب گھن گئے خوش نصیب ہیں انہیں موقع تے ڈٹھا ہو سی، جیڑی جگہ دے ہوتے ہیں خانہ کعبہ دا دروازہ ہے، ان دروازے دے نال جڑا کونا ہے وہ صحابیہ دن این کونے کولو دروازے تک اتنی فاصلے دے وچ میں اپنے کناں دے نال سنیا کہ مولا کائنات نے پورا قرآن مجید پڑھ کے دے۔ پوچھਣ والے پوچھے کہ صحیح اتنی سپیڈ دے وچ پڑھے نے، کچھ سمجھ بھی ہے یہ انہیں کہ میں سارے حرفیں کو ایک ایک لفظ کو انگل تے گنتی کر سکتا ہوں، میں اتنا سکون نال پڑھے نے۔ تے امام زین العابدین بھی تو انہیں دے بہت رہے ہیں، یہ سارے واسطے ممکن نہیں، انہیں واسطے ہے وہ کر سکتے ہیں، انہیں ہستیں دی شان ہی نرالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، امام زین العابدین یہی گلوں زین العابدین عبادت کرن والے دی زینت انہیں دا نام پکے، یا امام سجاد بھی سجاوے نے کہ کثرت نال سجدے کرنے ہیں، 1000 نفل آپ روز پڑھتے ہیں، ساری جمہار انہیں دا لنگر چل رہا، انتہائی عبادت گزار شخصیت ہیں۔ ایک اے موجود ہیں اور بے حضرت علی اصغر موجود ہیں، باقی سارے مرد اور لڑکے بیٹے شہید تھی چکے ہیں۔ 70 دے قریب لاشیں دی لائن لگی پئی ہے۔ امام علی مقام دے ہوتے ہیں کہ وہ جڑے سچویشن جڑی پوزیشن دے وچ این ٹائم ہن، تھوڑا جہاں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھوں کہ اگر سادے نال اے جہاں ماجرا ہو گیا تو ساڈا ہاں نہ پھٹ ونجے ہا کہ اتنا لاشاں پیاں ہون، وہ بھی اپنے پیارے دا، اور اے جی کیفیت دے وچ انسان صبر دا پہاڑ بن کے کھڑا ہوئے، اندے صبر جا صبر کائنات وچ کتھوں گھن کے آ سکتے ہیں۔ امام علی مقام خیمے دے وچ تشریف گھنن، آپ دی زوجہ محترمہ ام رباب او اگتے ہیں آ کے آجن کہ امام
چاہے جتنا وڈا کافر بھی دشمن ہوئے نا، چھوٹے بالے تے انہیں کو بھی رحم آویندا رہندا ہے۔ علی اصغر دی حالت ساڈے کولوں ڈٹھی نہیں ویندی۔ تساں مہربانی کرو ہا، این بچے کو چاتی ونجو، اپنی جھولی دے وچ پاتی ونجو اور ونج کریں انہیں دشمن دے سامنے کر کے آکھو چا کہ بدبختو میں کو ایک گھٹ پانی دا نہ دیو، ایک قطرہ بھی پانی دا نہ دیو، اپنے ہتھے نال این بال دے منہ وچ چند قطرے پانی دے پاؤ چا۔ بالیں تے رحم وڈے وڈے سخت دل لوگیں کو آویندا رہندا ہے، لہذا تساں اے بچے کو چاتی ونجو، ان دی حالت ساڈے کولوں ڈکھیندی نہیں۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمائے کہ انہیں بدبختیں کولوں میں کو رحم دی امید تا کوئی نہیں کہ اے ترس کھاسن، اے پانی دے سن، لیکن تو ایک ماں ہے، اپنے بچے واسطے پریشان ہے، تے کو خالی نہیں موڑیندا، میں کو دے۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو چاہ کے میدان دے وچ گھن گن اور انہیں بدبختیں دو یزیدیں دو رخ کر کے فرماون لگن کہ اے بدبختو، تہاڈے دل تے تا مہر لگ گئی ہے، تہاڈی سمجھ دے وچ کچھ نہیں آندا پیا، لیکن کم از کم اتنا تا تہاڈا دماغ کم کرے سی کہ ایک چھوٹا جہا بال ہے، این نہ تہاڈو کوئی تیر چلائے، نہ اے تلوار چاہ کے تہاڈے مقابلے تے آئے، نہ این تہاڈے کہیں بندے کو زخمی کیتے، نہ این کہیں خنجر دا تہاڈو اشارہ کیتے، تہاڈے خلاف تا این کچھ نہیں کیتا نا، این چھوٹے جے بال دے حلق دے وچ چند قطرے پانی دے سٹ دیو ہا، اے بال ترہ کولو بہو بے قرار ہے۔ شمر نے ہرملہ نا دے ایک بدبخت کو اشارہ دیتا ہے، اون خبیث نے تیر دا نشانہ گھن کے مارے، او تیر امام علی اصغر دے حلق مبارک دے وچوں گردن دے وچوں پار تھی کہ امام علی مقام دے مونڈھے دے وچ پیوست تھی کہ جڑا ترہ کولو بچہ بے چین ہے، اون ایک ایویں چھرلی جنگی دی ہے، ایک جھٹکا جنگی دے اور ان دی روح پرواز کر گئی ہے۔ میرا ایمان آدھے کہ حضرت علی اصغر ترہ کولو بے قرار نہ ہن، شوق شہادت دے وچ بے قرار ہن کہ سارے شہادت دا رتبہ پا کے ویندے پین میں رہ ونجاں، انہیں دی بے چینی ترہ کولو نہ ہے، شہید تھی ون دے واسطے ہے۔ امام علی مقام نے حضرت علی اصغر دے خون کو اپنے بک دے وچ گھن کے آسمان دو سٹے اور جڑے خون آلود ہاتھ ہن انہیں کو اپنی داڑھی مبارک دوتے پھیر گئے دے اور رب دی بارگاہ دے وچ عرض کرن لگن، مالک ہن این دا فیصلہ یوم حساب تھی سی، این دی جزا میں ہن نہیں منگدا، اے یوم حساب تھی سی۔ حضرت علی اصغر دے مبارک لاش کو چاہ کریں خیمے دو این آکے بی بی ام رباب دو رخ کر کے آدھن کہ تیری قربانی بھی قبول تھی گئی ہے۔ حضرت علی اصغر کو شہداء دے کٹھے سما دیتے ہیں، اپنے زخمی بازو دے ہوتے کپڑا بدھے نے، ان دے بعد خیمے دے اندر تشریف گھن گن۔ حضرت علی اوسط امام زین العابدین آپ بیمار ہن، کئی جمہاریں تو بستر تے ہن، اٹھی کے بہ بھی نہ سکدے ہن، انتہائی کمزور ہن، زور لا کے اپنے آپ کو بستر تو اٹھائے نے، بستر تو اٹھاون دے بعد اپنے والد دی بارگاہ عرض کرنے، ابا جان میں کو بھی اجازت دیو، میں بھی اڈھائی وینا جدے بھیرا اکبر گئے، میں بھی اڈھائی وینا جدے قاسم سوتر گئے، میں بھی اڈھائی وینا جدے چچا عباس گئے، میں کو بھی اجازت دیو۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا میرے بعد انہیں عورتیں واسطے ہی تھا محرم کوئی کہنا ہو سی، لہٰذا
تو بطور محرم انہیں دے نال رامی۔ میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین دی نسل قیامت تک راسی، لہذا ہن میری نسل تیرے جو چل سی۔ اس گلوں میں تے کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ نے اپنے سر مبارک تو جڑے دستار ہے امامہ شریفہ اور لہا کر امام زین العابدین دے سر تے رکھے، یعنی روحانی باطنی خلافت عطا فرمائی نے۔ اپنی دستار مبارک انہیں دے سر دے اتے رکھ کریں، اپنا کمر بند کھول کے وہ بھی انہیں کو پوائن ہے، اپنے خیمے دے وچ تشریف گھننا ہے، اپنے خیمے دے وچ آ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عطا کردہ دستار شریف اپنے مبارک ہتھیں دے نال سر تے سجائی نے، اپنے والد محترم دی تلوار ذوالفقار کو چاہتے ہیں، اپنے بھائی امام حسن دا لیتا ہویا کمر بند جے کو پٹا تے پٹکا بھی سدینے ہیں، مختلف زبانیں وچ ہوندا مختلف لفظ ہے، او بدھے نے بدھ کریں خیمے کو لو باہر آون لگن۔ بی بی زینب رو کے آگے دامن پکڑے، بھرائی جنگل دے وچ ساکو کلہ کہندے آسرے تے چھوڑ کے ویندا پے۔ آپ نے فرمایا میری بہن ساری اماں بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ساکو صبر دی جڑے درس دیتے ہیں بھول گئی ہیں کیا؟ سویر دا اوے صبر دے گھٹ تا میں بھی تا پیندا کھڑا نا۔ میری بھیڑ بے صبری نہ تھی میں، جاہلیں دی کار اپنے وال نہ پٹی، جاہلیں دی کار اپنا سینہ نہ پٹی۔ اے میری بھیڑ زیادہ آہو بکا نہ کریں، تیرے زیادہ روون پٹن دے نال تیرا بھیرا جی کہنا آسی، یہ کم نہ کریں۔ صبر دا او دامن پکڑ کے باویں کہ جڑا درس ساکو ساری اماں فاطمہ نے دیتا ہا وہ کو نہ چھوڑیں۔ اپنی ازواج دو رخ کیتے نے، انہیں کو آکھے نے ہن تو حالا رب راکھا میں میدان اچ ویندا پیا۔ صغرا بی بی سکینہ آپ دی صاحبزادی، اصل عربی دے وچ لفظ سکینہ ہے لیکن کثرت دے نال سکینہ پڑھتے ہیں، ات گلوں تواڈے سامنے میں بھی لفظ سکینہ ہی پڑھدا پیا۔ او اگتے وجھن آ کریں میرے امام دا دامن پکڑ کے دینا ہے، آکھن لگے نا ابا جیڑا سویر دا ای میدان اچ گئے وہ واپس نہیں آیا، تو سنا ونجو سویر دھچے کو بھی رخصت کیتے ہوئے وہ واپس کوئی نہیں آیا، نہ ونجو۔ آپ دے مبارک اکھیں چوں ہنجوں آ گئے نا، آپ نے اپنی بیٹی سکینہ کو اپنی بہن بی بی زینب دے حوالے کیتے اور فرمائے نے ہونے تیرے حوالے میں ویندا پیا۔ ایک شاعر نے بی بی زینب دے ایک انداز کو اپنے الفاظ دے وچ بیان کیتے، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام علی مقام گھوڑے دو روانہ تھے، بی بی زینب فوراً چادر مبارک کو جوڑ کے پردہ کر کے بھج دی ہوئی گھوڑے دو آئیے، ہاں کیا دیئے میرا ویر بھیڑی ویریں کو گھوڑے تے چڑھیں جا ہو جن، لیکن سہرے بدوا کے میں کیچی بھیڑ ہاں کہ بھیڑا کو بھیجیں دی پئیاں موت دے منہ دے وچ،
لیکن سویر دا جے کو بھی تسا روانہ کریں دے ہاوے اپنے ہتھے نالوں کو گھوڑے تے سوار کریں دے ہاوے ہن توہا کو سوار کراون والا کوئی نہیں، ات گلو تہاڈی بھیڑ آ گئی ہے۔ بی بی زینب نے امام علی مقام کو گھوڑے دوتے بلھائے، میدان دو روانہ کیتے۔ امام علی مقام امام حسین میدان دے وچ این آ کریں یزیدیں کو مخاطب کر کے فرماون لگن کہ بدبختو ہن بھی وقت ہی وے، ہوش سنبھال گھنو، کیونکہ قتل عباس ایک انسان دا قتل ہے، قتل قاسم ایک انسان دا قتل ہے، قتل علی اکبر ایک انسان دا قتل ہے، قتل علی اصغر ایک انسان دا قتل ہے، قتل ابو بکر ایک انسان دا قتل ہے، قتل عمر ایک انسان دا قتل ہے۔ میرے جتنے رفقا ہن، دوست احباب ہن، رشتہ دار ہن، انہیں سارے دا قتل ایک انسان دا قتل ہے، لیکن حسین دا قتل اصل وچ دین دا قتل ہے۔ اندے بعد تہاڈے اُتے ہدایت دا رستہ بند تھی ویسی، تہاڈے واسطے توبہ دا دروازہ اجن بھی کھلا ہے۔ میں اے سارے شہادتاں تو کو معاف کر دے ساں، قیامت دے دے بھی این دنیا دے وچ بھی۔ یار کہ جنا صابر ہے حسین، اے جے نوجوان دے کے انہیں کو ادا کھڑے کہ میں سارے دا خون معاف کر دے ساں۔ اج اتھا سادے وچ کوئی ایک جھگڑے دے وچ جھیڑے دے وچ کوئی ایک بندہ قتل تھی ونجے پوریاں بیادریاں ٹور کے گھن ونجو پر لا نہیں منے نا، صلح کرن واسطے کوئی تیار نہیں ہوندا۔ لوگ رشتے دی آفر دیندن، جائیداداں دیندن، پیریں تے پگاں سٹیندن، لیکن صلح کرن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ یہ حسین کے جدا صابر ہے، ادھے سارے خون معاف کر دے ساں، ہن بھی وقت ہی وے توبہ کر گنو۔ اپنے نبی دے نواسے دے خون دے نال اپنے تلواراں رنگین نہ کرو۔ اتمام حجت واسطے ایک خطبہ ہا، باقی امام بھی جان دے ہن کہ انہیں بدبخت دے دلیں تے مہر لگ چکی ہے۔ قیامت علی جمار اے نہ آکھن سا کو کہیں سمجھایا نہ ہا۔ اتگلوں امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمائے، خطبے دے بعد آپ نے ارشاد فرمائے ٹھیک ہے اگر تہاڈا ایہو ہی ارادہ ہے تے آؤ، کون آدھے میرے مقابلے تے؟ ابن سعد نے کچھ خاص قسم دے پہلوان این اہم وقت واسطے لکا کے کھڑائے ہن، انہاں دے وچوں ایک کو سجس او میدان دے وچ آئے، امام علی مقام دے جلے سامنے تھے، آپ دے ہتھ وچ تلوار ذوالفقار ہے، ذوالفقار دا جوہر دکھائے امام علی مقام نے، ہکے وار دے وچ او کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ دوجھا آئے، ایک وار تو دوجھے وار تک نہ ویندے، شام دا ایک پہلوان آیا کھڑا ہا، ملک شام دا، وہ آکھن لگے ابن سعد کہ جے بزدلیں کو حسین دے مقابلے تے بھیجے نہ پائیں کہ جڑے دو ہاتھ بھی نہیں بھیڑ سکتے، میں کو بھیج۔ ابن سعد نے آکھے ون تو ہی دیکھ تیرا کیا حشر تھی دے، او آئے اندے بھی ٹکڑے کر کے سیٹ دیتن میرے امام نے۔ الغرض سینکڑے دی تعداد دے وچ امام علی مقام نے یزیدیں کو جہنم واصل کیتا ہے۔ کافی دیر تو لڑدے کھڑن، جسم ترہ کلو نڈھال ہے، لیکن جڑا ایمان دا زور ہے نا وہ ٹھڈا تھیوانی نہیں دینا بازویں کو۔ شمر ابن سعد دے کولو آئے آ کے آکھن لگے ابن سعد اگر ایہو حال رہ گیا نا تے حسین سارے لشکر کو مٹا کے رکھ دے سی، ایویں کرو حسین کو گھیر گنو۔ امام علی مقام کو گھیرے دے وچ گھن گدا گئے،
اور دور کولو تیریں دا می وسایا گیا۔ میرے امام دے جسم دے ہوتے ہیں 73 زخم نیزیں دے ہن، 40 زخم تلواریں دا ہا، 121 سوراخ تیریں دے ہن۔ ایک جسم تے اتنے لوگ تکلیف دیوان والے، ایک بدبخت نے جہاں تیر مارے کہ او آپ دے مبارک پیشانی دے وچ آ کے لگے۔ آپ نے اکھیں بند کیتن، جلے اکھ کھولیے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، اے میرے نواسے بس کر، کتنا لڑسیں۔ آپ گھوڑے تو تلے تشریف گھنن، گھوڑے تو تلے تشریف گھناون دے بعد اون تیر کو پیشانی دے وچوں کڈھے، کڈ کے آپ زمین دوتے آئیں اور یزیدیاں کو آکھن لگن کہ آج جمعہ دا ڈے ہے، میں مسافر ہاں، مسافر تے جمعہ فرض کوئی نہیں ہوندا، میں کو نماز ظہر ادا کرن لو، نماز دا وقت تھی گئے۔ وہ بدبخت آکھن لگن کہ حسین تیری کیا نماز قبول تھی سی؟ آپ نے فرمایا نبی دے نواسے دی نہ تھی سی تے ول کیا بدبختو تہاڈی تھی سی۔ این گفتگو دے دوران ایک بے بدبخت نے تیر مارے جڑا آپ دے دل دے آر پار تھی گئے۔ آپ سجدے دے وچ تشریف گھن گن۔ ایک روایت دے وچ آندے کہ خولی، بئی روایت دے وچ آندے کہ شمر بن ذوالجوشن، شمر لائن آئے اور آکھ نہیں آپ دے سر اقدس کو جسم اطہر تو جدا کتے سی، جرلے او خنجر آپ دے گردن مبارک تے چلاون لگے نا، اون گردن تے جے کو میرے نبی بوسے دیں دے ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سچ فرمایا ہاں میرے نانا جان نے کہ میں ایک ابلک کتے کو دے داں، چت کبرے کتے کو دے داں کہ جڑا میرے اہل بیت دے خون وچ منہ مرن دے او تو ہی ہے۔ ان دے منہ دے تے داغ ہن گدرا گدرا ہاؤ۔ امام علی مقام دے سر اقدس جسم تو جدا کر لیتس، جدا کرن دے بعد انہیں بدبختیں دے دل دی جڑی بھا ہی نہ وہ ٹھڈی نہیں تھئی، تمام شہداء دے جسمیں تو کپڑے نوچ کی دینے، خیمے کو بھا لا لیتی نے اور گھوڑ سواریں کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں لاشیں دے ہوتے گھوڑے بھجاؤ۔ تاریخ دے وچ جی جڑے ظالم دے گنو کیا اتنا ظلم بھی کہیں کیتے کہ لاشیں دی بھی بے حرمتی، اتنے بدبخت ہیں وہ کہ لاشیں دوتے انہیں گھوڑے دوڑا دیتے۔ ان دے بعد امام علی مقام دے نال جڑے اٹھ آئے ہیں انہیں اٹھے کو ذبح کیتے ہیں، انہیں دے گوشت کو پکایا گیا۔ یزیدی ایک سپاہی لکھ دے او دے جلے اٹھ کونے آسے نا ان دی گردن دے وچوں خون دے بجائے ایویں لگدا بھا دے شولے نکل دے پیا ہوئے۔ جلے گوشت پکایا گیا نا کڑتمے کولو ڈھیر کوڑا ہاؤ، اتنا غصہ تھا انہیں کو یا وہ جانور تھی کہ امام دے حق وچ اتنے کاوڑے کھڑے ہوئے کہ بدبختوں سارا گوشت ہی کھاون تو کو نصیب نہ تھی سی۔ آسمان دے ہوتے سیاہ بادل چھا گئے، اس سویر نال تے شام کو دوہیں سائڈیں تو سورج نکلن دے ٹائم تے بھی سورج لاون دے ٹائم تے بھی جڑی رتول دے دیں نا، اے علماء لکھ دن کہ اے شہادت امام علی مقام دے بعد تو ظاہر تھیون شروع تھی ہے۔ میدان کربلا کو لوگ گھن کریں بیت المقدس تک 40 ڈیہ تک جیڑا پتھر چاہتا گئے تلو تازہ خون نکھتا ہے، زمین بھی روئیے آسمان بھی روئے،
رات کو جڑا پنیال پوندا ہا نا وہ خون دا پوندا ہا، اور غیب دے وچوں روون دیا آوازاں آئیاں ہن، یعنی قوم جنات بھی شہادت امام علی مقام تے روندی رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمیندن کہ میں خواب دے وچ ڈٹھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم اطہر خاک آلود ہے، امام شریف دے جڑے پیچ ہیں اے ڈھلے ہیں، اور آپ دے مبارک ہاتھ دے وچ ایک شیشے دی بوتل ہے جہن دے وچ خون ہے۔ میں عرض کیتی ہے حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آج میرے حسین کو میری امت نے شہید کر دیتا ہے، میں اپنے حسین تے اندے ساتھیں دا خون ہی دے کٹھا کریں دا رہ گیا ہوں رب دو ہی دیوے نا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او گھر دے وچ تشریف فرما ہن، آپ فرمائیں کہ ایک کاں میری دیوار دے اوتے آ بیٹھے، ان دی چونج دے اوتے خون لگا ودا ہا، تے آ کریں او رون لگے تے آکھن لگے کہ آج حسین کو شہید کر دیتا گیا۔ میں تکھے تکھے سوٹی چاہتی ہے کاں کو اڈاون واسطے، میں کہ بدبختہ کیا آدھا بیٹھے ہیں، تے کوئی لفظ زیب دے دیں تو کیا آدھا بیٹھے ہیں؟ وہاں کہ میں یہ دساون تا آیا ہمیں کہ آج حسین کو شہید کر دیتا گیا، میری چونج دے وچ خون انہیں دا ہے۔ وہ فوراً اٹھن کمرے دے وچ گئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کو کربلا دی مٹی ایک شیشی دے وچ دیتی ہے اور فرمایا ہا جیڑی جمارے شیشی خون آلی تھی ونجے اون جمار سمجھی میرا حسین میدان کربلا شہید تھی گئے۔ وہ فوراً کمرے دے وچ گئے ون کے وہ شیشی چاہتی نے، جلے وہ شیشی کو ڈٹھے نے تو وہ واقعی خون آلود تھی چکی ہے۔ امام علی مقام دی شہادت دی خبر این انداز دے وچ عبداللہ ابن عباس مکے دے وچ ہن، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے وچ ہن، مکے تے مدینے دے وچ خبر پہنچی ہے۔ انہیں بدبختیں عورتیں کو تے امام زین العابدین جڑے اتنے کمزور ہن بیمار ہن کہ اٹھی کے بہ نہ سکدے، انہیں کو گھوڑے دوتے بغیر زین دے ایویں گھوڑے دوتے بدھ کریں کوفے دو گھن کے گئے اور کوفے جا گلیاں پھرایا گئے۔ ابن زیاد دے دربار دے وچ پیش کیتا گئے، شہداء دے سر نیزیں دوتے رکھ کریں پیش کیتا گئے۔ ایک روایت دے وچ آندے کہ کوفے دے بازار دے وچ جڑے ویلے اے شہداء دے سریں کو پھرایا ویندا پیا ہا، اون والے او لوگ کہ جنہیں خط لکھ کے سڑوایا ہا انہیں چو کچھ لوگ کھڑے ہن، وہ آکھن لگے نساں بہت بڑا ظلم کیتے ہیں، پتہ نہیں قیامت الجوار کیا جواب دے سوں، قیامت تک ساری امت سارے ہوتے لعنت کرے سی۔ اے آہ کریں او امام علی مقام دے غم دے وچ رومن پائے گئے تے اپنا سینہ پٹن پائے گئے۔ بی بی زینب تے امام زین العابدین انہیں دوہائیں دے بارے تاریخ دے وچ الفاظ ملدن کہ انہیں ارشاد فرمائے کہ بدبختو ساکو دھوکے نال سڑوا کریں، ساڈے نال دھوکا کر کے اے جڑا ظلم کر کے ہون روندے ہو پٹیں دے ہو، ساڈی بد دعا ہے قیامت تک ہی میں روندے پٹیں دے رہو۔ ان دے بعد انہیں کو ابن زیاد دے دربار وچ پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں شہداء دے سریں کو اور انہیں خواتین تے امام زین العابدین کو شام روانہ کر دیتے۔ سفر شام تے شام تو واپسی مدینے انشاءاللہ زندگی بخیر تا میں اگلے جمعے تواڈے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کرے سا، وقت ختم تھی چکے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے، سب کچھ لٹا دیتے، طاقت ہونے زور نہیں لایا، ساری طاقت ہے، ایک دعا چا فرماوے نا تو اے سارے نا بیڑا غرق تھی ونیا، ایک اشارہ دے نا آپ نے کرامات دکھایا بھی تو ہیں نا،
اگر کہیں ترہ دے واسطے بکواس کیتی ہے تو آپ نے فرمایا اے اللہ کو تسا ماری تے وہ ترہ کریندا مر گئے. کہیں بھا دے بارے بکواس کیتی ہے تو آپ نے فرمایا دعا کیتی ہے کہ یا اللہ ایکو بھائے چی ساڑی وہ اپنے گھوڑے تو ڈٹھے اپنے گھوڑے دے وچ پھس کے بھا دے وچ ون پائے یزیدیں دے سامنے سڑ کے مر گئے ہو. یعنی دسائے آپ نے کہ میں چاہاں تے این طریقے نال تو آکو تباہ و برباد کر سکنا، لیکن نہیں، میں اتھا کرامت دکھاون نہیں آیا، صبر دا امتحان دیون آیا. اور امتحان دے کے آپ نے دسے امت کو کہ صبر این کریں دے. آپ دین بچاون گئے ہیں، جڑا کدہیں نماز چھوڑ دیندے اون یزید دی بیعت تو انکار کرن گئے ہیں. وقت ختم تھی چکے، لیکن ایک چھوٹی جی گزارش کہ امام حسین اے جڑی قربانی دیون این دین کو بچاون دی خاطر اساں اون دین دے کولو منہ پھیر کے بہ ونجوں کیا ساکو زیب دے دے؟ اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے آکھائے کیا ساکو اے زیب دے دے؟ مؤذن اذان دے وے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تے سادہ رخ کم والے پاسے ہوئے، کیا اے ساکو زیب دے دے؟ ساڈے گھر دے وچ تلاوت دی صدا نہ آوے، امام علی مقام نیزے دو تے قرآن پڑھاون، کیا ساکو زیب دینے؟ اساں واقعی حسینی ہیں؟ اپنے آپ کو خود پوچھوں، اپنی زندگی کو تبدیل کرن دی کوشش کروں. اللہ جل شانہ سکو عمل دی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.